تو محترم حضرات، ہمارے بہت سے احباب نے سوال کیے ہیں کہ حضرت غسل کرنے کا آسان طریقہ بتا دیں. اور حضرات، ہمارے بہت سے بھائیوں کو غسل کا طریقہ ہی یاد نہیں ہوتا، بہت سی بہنوں کو ہماری غسل کا طریقہ ہی یاد نہیں ہوتا. اگر غسل کا طریقہ یاد نہیں اور اس طریقے پر آپ نے غسل نہیں کیا تو پھر آپ 7 سمندر میں کیوں نہ نہا لیں، آپ پاک نہیں ہو سکتے. خاص خیال رکھیں کہ غسل میں 3 فرض ہیں حضرات. وہ 3 فرض جب تک کہ مکمل نہیں ہوں گے تب تک آپ کا غسل نہیں ہوگا. میں آپ کو غسل کا مکمل طریقہ بہت آسان لفظوں میں بتانا چاہوں گا تاکہ ہر بہن اور ہر بھائی کی یاد ہو جائے. حضرات، اگر اس طریقے پر آپ نے غسل نہیں کیا تو شاید آپ پوری زندگی ناپاکی میں ہی گزارنا پڑے گی آپ کو، اور پوری زندگی آپ ناپاکی گزار دی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. حضرات، اگر آدمی پر غسل واجب ہو جائے، سمجھ رہے ہیں آپ، غسل واجب اگر ہو گیا اور انسان ناپاک ہو گیا، اب اس کو غسل کرنا ہے، تو سب سے آسان طریقہ میں آپ کو غسل کا بتاؤں کہ آپ غسل خانہ میں جائیں. تو غسل خانہ میں آپ اگر دروازہ بند ہے، اوپر سے چھت پٹی ہوئی ہے، تو آپ بنا کپڑا پہنے بھی نہا سکتے ہیں. لیکن اگر غسل خانہ کے باہر کہیں ٹوٹی پر، نل پر یا ندی تالاب وغیرہ میں نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں دریا وغیرہ میں، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کوئی ایسا کپڑا پہنے جو ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہو. کچھا یا انڈرویئر پہن کر کے آپ غسل نہ کریں. اس طریقے سے غسل کریں گے تو آپ کا سطر عورت نظر آئے گا، یعنی گھٹنوں سے اوپر کا جو سطر ہے وہ کھلے گا، تو وہ حرام ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اور اگر بند نہ رہے تو پھر آپ کوئی کپڑا نہیں بھی پہنے ہیں تب بھی کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں، پچھم کی طرف کو پیٹ یا منہ نہ کریں قبلے کی جانب. حضرات، جب آپ نے غسل کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کے بدن پہ کہیں نجاست لگی ہے تو اسے دھل لیں. خاص کر نجاست ناف سے نیچے والے حصے پر لگی ہوتی ہے، تو ناف سے لے کے نچلا جو حصہ ہے ناف سے نیچے کا پیر تک اس کو دھل لیں. اس کو دھلنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نماز جیسا وضو کرنا ہے. نماز کی طرح وضو کرنا ہے. آپ نماز کی طرح جب آپ وضو کر لیں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پورے بدن پہ پانی بہانا ہے. پورے بدن پر جب پورے بدن پر پانی بہہ جائے تو آپ اچھے طریقے سے اپنے بدن کو مسلیں، صحیح طریقے سے. اور صحیح طریقے سے مسلنے کے بعد آپ اس کے بعد 3 بار داہنے مونڈے سے پانی بہائیں، 3 بار بائیں مونڈے سے پانی بہائیں، اور 3 بار اپنے سر سے پانی بہائیں. آپ یہ 3 بار آپ جب پانی بہا لیں گے تو پھر آپ کے پورے بدن پہ جب پانی بہہ جائے گا تو آپ کا غسل ہو جائے گا. اب میں آپ کو حضرات یہ بتلا دوں، یہ تو غسل ہو گیا، مگر غسل میں وہ ہونے والی جو ہے خرابیاں بتلا دوں، اور غسل میں وہ کرنے والی غلطیاں بتا دوں جس کو تقریباً 80% لوگ کرتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ غسل میں ہم کیا غلطی کر رہے ہیں. حضرات، اگر یہ غلطی آپ کرتے رہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. دیکھیے، غسل میں جیسے میں نے بتایا تھا 3 فرض ہیں. جب تک یہ مکمل طریقے سے ادا نہیں ہوں گے یہ 3 فرض، آپ کا غسل سرے سے ہو ہی نہیں سکتا. اب وہ غلطی بھی بتاؤں گا. پہلے فرض سن لیں. پہلا فرض ہے کلی کرنا. اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو غرارہ بھی کریں، اور اگر روزے سے ہیں تو آپ کو رخصت ہے، چھوٹ ہے، آپ جو ہے غرارہ نہیں کریں. لیکن اگر روزہ نہیں ہے تو آپ غرارہ کریں گے. کلی کرنا یہ پہلا فرض. غسل کا دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا. تو ناک کی نرم ہڈی تک آپ نے پانی چڑھانا ہے لازمی طور پر. ٹھیک، یہ دوسرا فرض ہو گیا. اب یہ دونوں فرض تو آپ کے وضو میں ہی ادا ہو جائیں گے. جب آپ نماز جیسا وضو کریں گے غسل سے پہلے تو ناک میں پانی بھی چلا جائے گا اور کلی بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ 2 تو ہو گئے. اب تیسرا جو فرض ہے وہ ہے پورے بدن پہ پانی بہانا. بال کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خشک نہ رہ جائے آپ کے جسم پہ کہ آپ کے بدن پہ پانی جو بہنے سے رہ جائے. یعنی بال کے برابر بھی کوئی خشک جگہ آپ کے بدن پہ ایسی نہ رہے جہاں پانی نہ بہ جائے. اگر بال کے برابر بھی ایسی جگہ رہ گئی جہاں پانی نہیں پہنچ پایا، نہیں بہا، تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا. 90% 80% لوگ مسٹیک یہ کرتے ہیں، غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ نہاتے تو ہیں لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں بندے کے جسم میں کہ جہاں پر پانی نہیں بہتا. مثال کے طور پر یہ ناف ہے، ناف ٹنڈی جس کو بولتے ہیں. بہت سو کی ٹنڈی اندر کی طرف دھسی ہوئی ہوتی ہے، بہت سو کی ابری ہوئی ہوتی ہے. تو جن بھائیوں کی بہنوں کی ٹنڈی اندر دھسی ہوئی ہے پیٹ میں، تو جب تک کہ آپ انگلی ڈال کے اس پر پانی نہیں ڈالیں گے تو جب تک اندر پانی ٹنڈی کے نہیں پہنچے گا. اندر دھسی ہے تو پانی پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
بہت سے لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں اور انگلی ڈال کے ٹنڈی میں پانی نہیں بہاتے. اور دوسری جگہ ہے یہ کانوں کا جو حصہ ہے، جو کانوں میں گولائی سی آپ کو دکھ رہی ہے اور جو کانوں میں مینڈے ہیں اندر سے، اور یہ جو اندر کا حصہ ہے کان کا، یہ کتنا بھی آپ پانی بہا لیں، کتنی بالٹی بھی بہا لیں، کہ جب تک کہ انگلی ڈال کے اس طریقے سے یہاں پر پانی نہیں ڈالیں گے، جب تک کان کے جو اندر کا حصہ ہے، یہ منڈہلی جو مینڈ سی ہے، اس کے جو اندر کو یہ حصہ ہے، اس میں پانی آپ کا نہیں بہے گا. تو خاص کر خیال رکھیں، ٹنڈی میں ناک میں انگلی ڈال کر کے جو ہے پانی وہاں تک پہنچائیں، اور جو کان ہے یہ اندر سے مینڈیاں بنی ہوئی ہیں اور اس کے اندر کو جو یہ ایک حصہ ہے، اس میں بھی انگلی ڈال کر کے پانی یہاں تک پہنچایا جائے. جن بہنوں کی چوٹی بہت زیادہ گھنی ہے، وہ چوٹی کھول کر کے اچھے سے بالوں کی جڑ تک پانی پہنچائیں. جن بھائیوں کے بال گھنے ہیں، بڑے ہیں، تو وہ صحیح سے بال کھول کے ان کی جڑوں تک پانی پہنچائیں. ایسا نہ ہو کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ نہ پائے. یہ جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، ان مسٹیکوں سے بچیں اور غسل جس طریقے سے میں نے بتایا اس طریقے پر کریں، آپ کا غسل ہو جائے. اب یہاں پر ایک مسئلہ میں اور بتلا دوں میرے بھائی. بہت سے لوگ یہاں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے غسل کر لیا تو غسل سے پہلے آپ نے وضو کیا تھا، تو اب وہ وضو جو ہم نے غسل سے پہلے کیا تھا، کیا وہ وضو سے ہم نماز پڑھ سکتے؟ مثال کے طور پر ہم نے جمعہ کے دن یا کسی بھی دن نماز پڑھنا تھا، ہمیں پر غسل بھی ضروری تھا، تو ہم نے غسل کر لیا تھا. اب غسل سے پہلے ہم نے وضو کیا تھا، تو کیا اسی وضو کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا الگ سے ہمیں نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا؟ تو حضرات میں آپ کو بتا دوں، جو وضو آپ نے غسل میں کیا تھا وہ آپ کا وضو ہے. اسی وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. الگ سے آپ کو وضو کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو وضو ٹوٹتا ہے جن طریقوں سے، کہ یہ وضو بھی اسی طریقے سے ٹوٹے گا؟ وہ جو غسل والا وضو ہے یہ کس طرح سے ٹوٹے گا؟ تو جس طریقے سے وضو ٹوٹتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، پیشاب پخانہ کرنے سے، اور جو بھی چیزیں وضو ٹوٹنے کے ہیں، میں انشاءاللہ کبھی دوسری کلپ میں اس کو بتاؤں گا. تو اسی طریقے سے یہ غسل والا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، جس طریقے سے کہ عام وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ وضو بالکل جیسا وضو کرتے ہیں اسی وضو کی طرح یہ وضو بھی ہے، اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے.